یہ عظیم قربانی جو یادگار بن گئی، یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہیں جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزوؤں کے باوجود اب تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا، بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال کرتا رہا، رب سے دعا مانگتا رہا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن لی اور ایک حلیم بردبار باوقار بیٹے سے نوازا، بشارت سنا دی، وہ مبارک بیٹا عطا کر دیا جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا۔ وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، بالغ ہونے کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا امتحان لیا۔ 86 سال کا عرصہ گزر گیا، 86 سال کی عمر گزر گئی، اللہ نے اولاد سے نوازا، اولاد کی خوشخبری دی۔ ذرا اس بات کو سوچئے، تصور کیجئے اس بات کا کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، پھر اولاد سے اللہ نے نوازا، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو اس گھر میں خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس بچے کے ماں باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، رشتہ داروں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی، اولاد سے نوازا، خوشخبری سنا دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، ایسا بیٹا دیا جو بردبار۔ پھر اللہ نے کیسا امتحان لیا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بچے کو محبت سے بلایا، کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ کہا میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ نے جو رب نے حکم دیا ہے، آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے اسے کر گزرے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے۔ بیٹا تیار ہو گیا، باپ بیٹے دونوں تیار ہو کر اب اللہ کے حکم کو کرنے کے لیے چل پڑے۔ شیطان نے باپ کو بھی بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا، لیکن کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ یہ تمام چیزیں کرنا کیوں آسان ہوا؟ حضرت ابراہیم اپنے بچے کی قربانی کا کرنا کیوں آسان ہوا؟ وجہ ایک ہی چیز تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا تھا، اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ یہ وجہ کیا بنی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس پر چھری چلائی۔ نفس پر چھری چلائی تو آسان ہوا، وہ چھری بچے کے گلے پر چلی۔ نفس پر کیسی چھری چلائی کہ 86 سال کے بعد اولاد ہوئی،
اتنی خوشی ہونے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، خوشی ملنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ کون سا باپ ہوگا جو اپنے بچے کو ہاتھ سے ذبح کر دے؟ لیکن اللہ نے حکم دیا، سر تسلیم خم ہو گئے، کوئی چون چرا نہ کیا، پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا اور دل میں کوئی بات نہیں کھٹکی، بس اللہ کے حکم کو انہوں نے بجا لایا۔ کہ بجانا کیسا ہو؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس پر چھری چلا دی۔ نہیں، اللہ نے حکم دیا، تیرا نفس چاہے یا نہ چاہے، اللہ نے حکم دیا وہ تو کرنا ہی ہے۔ ذرا تصور کرے کیسا واقعہ ہے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ فرشتے بھی سوچ رہے ہوں گے یا اللہ تو نے حضرت ابراہیم کا کیسا امتحان لے رہا ہے، کیسا امتحان لیا ہے تو نے، کیسا امتحان پہلے بھی لیا ہے اور اب بھی لے رہا ہے۔ جب لٹا دیا، چھری گھما رہے ہیں، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جائیے دمبا رکھ دیجئے اور اسماعیل کو ہٹا دیجئے۔ وہ دمبا رکھ دیا گیا، اسماعیل کو ہٹا دیا گیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ نے ندا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سج کر بتلا دیا۔